آج ہے 30 جون اور آج ہے جمعے کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، انڈیا پاکستان جنگ کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ چینی طیارے سکردو ایئر بیس پر پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان آرمی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، انڈیا پاکستان جنگ کے شعلے اس وقت بھڑک رہے ہیں۔ ایک جانب بھارت چین سے بری طرح مال کھا رہا ہے، دوسری جانب چینی طیاروں نے سکردو ایئر بیس پر ڈیرا ڈال دیا ہے۔ سکردو ایئر بیس پر پہنچ چکے ہیں جنگی طیارے۔ پاکستانی فوج بھی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چین کا بھارت پر پوری شدت سے حملہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی سکردو ایئر بیس پر چینی طیاروں کی گھن گرج، مودی بھارت سے فرار کے منصوبے بنانے لگا۔ پاکستان چین ایک ساتھ بھارت پر خطرناک حملے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ بھارتی میڈیا زی ٹی وی اور ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ نے راہ پر بجلیاں گرا دیں۔ پورے کشمیر میں چینی صدر شی جن پنگ کی تصاویر بھی آمیزاں کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا لداخ کا اچانک دورہ۔ مودی نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے چین سے باقاعدہ معافی مانگ لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی سکردو ایئر بیس پر چینی طیاروں کی گھن گرج نے پورے بھارت میں کہرام برپا کر دیا ہے۔ پاک فوج نے خطرناک فیصلہ کر دیا کہ مودی لداخ پہنچ چکا ہے۔ سکردو میں جون کے مہینے میں ہی 40 سے زیادہ چینی لڑاکا طیارے J-10 دیکھے گئے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ چینی فضائیہ سکردو ایئر بیس کو ہندوستان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ چین اور بھارت کی سرحد کے درمیان بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے حال ہی میں مقبوضہ کشمیر میں سکردو ایئر بیس پر چینی فضائیہ کی سرگرمیوں کو دیکھا ہے۔ زی نیوز کے مطابق جون کے مہینے میں ہی سکارڈو میں 40 سے زیادہ چینی لڑاکا طیارے J-10 بھی دیکھنے میں آئے ہیں، چونکہ سکردو لیہہ سے محض 100 کلومیٹر دور ہے اور وہ کسی بھی چینی ایئر بیس سے کہیں زیادہ قریب ہے، لہٰذا چین اس ایئر بیس کے خلاف استعمال کیا جا سکے اور ایئر بیس کی صلاحیتوں کو جانچ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جس پر اسے ڈبل محاذ پر حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لداخ میں بھارت کے خلاف اپنے لڑاکا طیارے چلانے کے لیے چین کے پاس 3 ایئر بیس بشمول کاشغر، ہوتین، نگری گورگنسا کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ تاہم ان تینوں ایئر بیسوں کے پاس ہندوستان کے خلاف کارروائی کرنے کی محدود صلاحیتیں موجود ہیں۔ کاشغر سے لیہہ کا فاصلہ 625 کلومیٹر، لیہہ سے خوتن 390 کلومیٹر، لیہہ سے گورگنسا 330 کلومیٹر اور یہ تمام ایئر بیس 11,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر تبت میں واقع ہیں۔ اتنی اونچائی سے ٹیک آف کرنے پر لڑاکا طیاروں کے ایندھن اور لے جانے والے دونوں ہتھیاروں کو کم رکھنا پڑتا ہے، جس سے ان کی طاقت اور حدود کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ریڈار سے اتنی لمبی دوری کی پرواز میں پھنس جانے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ چینی فضائیہ کے لیے سکردو سے لود اور کشمیر دونوں جو لیہہ سے 100 کلومیٹر دور ہے، جبکہ کارگل تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، بھارتی اڈوں پر حملہ کرنا آسان ہوگا۔ اس ایئر بیس پر 2 رن وے ہیں، ان میں سے ایک 2.5 کلومیٹر لمبی اور دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا ہے۔ چینی لڑاکا طیارے آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور سکردو واپس جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور چین مل کر اب انڈیا پر چڑھائی کریں گے۔ پاکستان فضائیہ اور چینی فضائیہ مکمل طور پر تیار ہیں۔ رات گئے طیارے چینی ایئر بیس پر کھڑے رہے، بھارت میں گھس کر وار کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم لداخ پہنچ گئے۔ لداخ پہنچ کر نریندر مودی نے چین سے معافی مانگ لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ کے قریب نمو کے علاقے کا اچانک دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد بھارتی فوج کے جوانوں سے ملاقات، ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی کے ہمراہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل شامل تھے، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی نے نمو کے علاقے میں بھارتی فوج کے جوانوں سے خطاب کیا، جس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے گئے ہیں۔ گزشتہ مہینے سے لداخ کے علاقے میں بھارت کو چین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شکست کے بعد بھارت کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنے شہریوں کا دھیان لداخ سے ہٹا کر پاکستان کی طرف کر دے، لیکن ابھی تک اس میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لداخ کے محاذ پر چین سے شکست کھانے اور اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کے حملے کے بعد بھارت کا ویلا عروج پر پہنچ چکا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا بھی شروع کر دیا ہے۔
اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین کشمیر کا تنازع مزید اس درمیان شدت اختیار کر چکا ہے۔ فوجی طور پر سفارتی طور پر بھارت کا باعث انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کے ہندوستان کی آئینی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں تابڑ توڑ کاروائیاں کرنے کی بھی حتمی منظوری دے دی گئی ہے۔ مسئلہ کشمیر اور پاکستان اور چین کے مابین کھلے اتحاد کا بھی سامنے طبل بچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت ہر جانب سے بری طرح آمنے سامنے ہیں۔ چین بھارت کو ہر جانب سے گھیرنے کے لیے مکمل طور پر تیار دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چینی فوج کے کچھ خیمے چین میں وادی گلوان کے ساتھ بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ جھڑپ میں انڈیا کے ایک افسر سمیت 3 فوجی ہلاک ہوئے، جس میں ابھی واقعہ ہوا ہے۔ اس جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم چینی حکام کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ انڈیا کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں ابھی کوئی بیان جاری نہیں ہوا، لیکن فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چینی حکام نے اس واقعے کی بھی تصدیق کی ہے اور انڈیا پر الزام لگایا ہے کہ اس کے فوجیوں نے سرحد عبور کر کے چینی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے کہا ہے کہ انڈین فوجیوں نے 2 بار سرحد پار کی اور انہوں نے چینی فوجیوں کو اشتعال دلوایا، ان پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ انڈیا کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وادی گلوان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملک کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور تینوں افواج کے سربراہوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس میں شرکت کی۔ اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وادی گلوان لداخ میں انڈیا اور چین کے سرحدی لائن کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے حالیہ دنوں میں ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہے۔ انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھی، لیکن گزشتہ 1 ماہ کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ بیجنگ میں چین کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا تھا کہ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کی جانے کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ مشرقی لداخ میں پینگانگ سو جھیل کے نزدیک 5 اور 6 مئی کو چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین پینگانگ جھیل سے 200 کلومیٹر آگے فاصلے پر اپنے ایئر بیس پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ اس نے 6 اپریل کی سیٹلائٹ تصویر پیش کی ہے اور اس کا مقابلہ 21 مئی کی سیٹلائٹ تصویر سے کیا ہے، جس میں واضح فرق دکھائی دیا گیا۔